بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہم تمام کے تمام سب جانتے ہیں کہ ساری طاقتیں اللہ کریم کی ہیں، ساری طاقتیں اللہ کریم کی ہیں، اور وہ طاقتوں کا جو مظہر ہیں وہ ہم خود ہیں۔ سارے کے سارے بندے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر ہیں۔ مظہر سمجھتے ہیں؟ مظہر کیا ہوتا ہے؟ مظہر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ظہور ہوتا ہے، ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ہم سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ساری طاقتوں کا مالک ہے اور ہم اس کی طاقتوں کا مظہر ہیں، ہمارے اندر سے ظہور ہوتا ہے۔ بڑی مثال دے دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کس نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ برس کا مرض کس نے ٹھیک کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان کی اپنی طاقت تھی؟ نہیں، وہ اللہ کی طاقت کا مظہر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت سے بندہ متصف ہو جاتا ہے تو وہ زندہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن طاقت کس کی ہوتی ہے؟ آپ مجھے کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ آپ کرامت دکھا سکتے ہیں، میں کہوں گا بالکل نہیں، میں کرامت بھی نہیں دکھا سکتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ کرامت جو ہے یہ ولایت کی شرط میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے دور پار کی چیزیں نظر آ جائیں، مجھے دکھائی دینا شروع ہو جائے، میں جو دعا مانگوں وہ پوری ہو جائے، اور میں دوسروں کے دلوں کے حال بتانا شروع کر دوں، یہ کوئی ولایت کی شرط نہیں ہے۔ ایسی باتیں اگر کوئی بندہ چاہے کہ میرے اندر پیدا ہو جائیں، وہ راستے سے بھٹک جائے گا، وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ منزل ہے اللہ کی ذات، یہ چیزیں تو ہماری منزل ہی نہیں، مقصود ہی نہیں۔ کس نے کہا ان پر زور لگاؤ؟ بے وقوف ہی ہوگا جو ان پر زور لگائے گا۔ عقل مند کیا ہوگا؟ جو شریعت پر، قرآن و سنت پر زور لگائے گا۔ جو قرآن و سنت پر زور لگائے گا وہ ہوگا عقل مند۔ جو ان چیزوں کو اپنا حصول مانتا ہوگا نا کہ میرے اندر یہ پاورز ہونی چاہیے، اور پاور حاصل کرنے کے لیے وہ پیری مریدی کرتا ہے، پاور حاصل کرنے کے لیے وہ پیری مریدی کرتا ہے۔ پیری مریدی کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، پیری مریدی کا تعلق ہے اصلاح سے۔ اگر اصلاح ہی نہیں تو پیری مریدی کیسی؟ اگر آپ اپنی اصلاح کروانا نہیں چاہتے تو پیری مریدی کیسی؟ اس لیے پیری مریدی کا تعلق کس سے ہے؟ یہ پائے تھا کہ دوسری جگہ تو گلا نہیں ملنی ہے، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، اگر کہیں اور ملتی ہوں گی نا وہ کہانیاں سنا دے جائے، میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں قانون اور اصول سکھاتا ہوں۔ کیا سکھاتا ہوں؟ قانون اور اصول سے کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو تو معلوم ہے نا، اگر استاد ہوتا تھا نا وہ میتھ کا ایک کویسچن کراتا تھا نا، کہتا باقی مشق آپ نے کرنی ہے، وہ اس لیے کہ حقیقتاً فارمولہ دس دیتا ہے، اسی فارمولے پہ باقی سارے سوال حل کر کے آ جانا ہے۔ اس لیے استاد کا کام کیا ہے؟ سکھانا۔ استاد 10th کا ہو، استاد 9th کا ہو، استاد FSC کا ہو، اور جو پڑھنے والا ہے وہ PhD کر دے، بڑا کون ہوا؟ PhD کرنے والا کہ استاد؟ یار اتنا نہ کرو، PhD کرنے والا PhD ہے، وہی قدر تے نہ کرو۔ ہن 10 بندیاں نے پڑھایا انہوں، اور 10 استاد ہوئے، ان اتنے چلا گیا، پھر استاد ہی ہیں، چلے مان لیندے ہیں، لیکن استاد قدر کس کی کرے گا؟ اس کی جو آگے نکل گیا۔ استاد قدر کس کی کرے گا؟ حضرت کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرید کیا نا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کے بعد پیری مریدی بند کر دی تھی، کہا جنہیں ہونے دا مرید ہوئی اے ود گئے، اے ود گئے دا ہوئی۔ میں بھی یہی کہا کرتا ہوں، بابا جمعہ نہیں سننا، یہ دیکھیں کہ پلے کچھ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اور کچھ کوئی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر کہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وقت ضائع کرنے جاتے ہو، بے وقوف ہو، وقت ضائع کرنے چلے جاتے ہو۔
آدھا گھنٹہ آپ نے کسی کو دیا، اس میں آپ کو کچھ نہ ملا، آپ پاگل ہیں وہاں وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کو اس سے ساری زندگی ضائع کر دیتی. آپ کہیں گے ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے. اور میں اس میں ایک شغل لگایا کرتا ہوں، پوچھا کرتا ہوں کتنی عمر ہے جی آپ کی؟ 53. تمہاری کتنی ہے؟ 48. یار سارے میں 55 تھا. اچھا بھائی، آپ اپنی ماں سے بتائیں جس کی عمر 55 سال 30 سال 45 سال 60 سال ہو، غور سے میری بات سنیے گا، جس کی عمر 55 سال 43 ایئرز اولڈ ہو، 60 سال کا ہو، 60 سال کی جو اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے رسم و رواجی، جو اس نے خیالات اپنے اندر پیدا کیے، جو اس نے گناہ کیے، جو اس نے لیا کمایا دیا غلط کیا اچھا کیا، اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے. جس نے 45 50 60 سال کا بوجھ اٹھایا ہو، وہ کہیں میں اچانک ٹھیک ہو جاؤں گا سارا کچھ بدل جائے گا. ہے کوئی غلط؟ ہے کوئی غلط؟ ایک بندے نے ساری زندگی یہ نہیں سیکھا کہ نماز کے فرائض واجبات کیا ہیں، وہ اچانک 60 سال کے بعد جلدی سے سیکھ جائے گا. کون سکھائے گا اسے؟ تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اتنا بوجھ ہم اپنی زندگی کا اٹھائے پھرتے ہیں، اور جو کچھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، بار بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں پھینک دیں، نہیں پھینکا جانا بھائی. کیسے پھینک کے آگے نکل جائیں گے؟ اس کو کیسے پھینکیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، سچی پکی توبہ. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، یا اللہ معاف کر دے، بوجھ اتار دے. شاید اتر جائے. اترتا نہیں. آپ سارے اپنے ایمان سے بتائیں، شادی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مطلب کہ تیل مہندی برات تے ولیمہ ان کو چینج کر سکتے ہو؟ میلاد دا ایک ہی طریقہ، وہی آنا ہے بھائی، وہ نعتاں پڑھنی ہے، بیان ہونا ہے، وہ کی کہتے ہیں دعا ہونی ہے، کھانا کھانا ہے، کھابا کھانا ہے گھر. یہی وہ اصالے ثواب دا طریقہ، یہی تہاڈا 11ویں شریف دا طریقہ. بدل سکتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ بٹے ہم رسم و رواجی ہیں. اتنا کچھ بوجھ اٹھا کے ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، لڑائی کرنی پڑے گی. وہ بوجھ تو وہ اٹھا کر پھینکے گا نا جس کے اندر لا الہ الا اللہ آ جائے. 360 بت خانے کعبے میں پڑے ہوں، حضور نعرہ لگا دیں لا الہ الا اللہ. بت کون پھینکے گا؟ وہ جس کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا، بت وہ پھینکے گا. ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں بدلیں نہ بدلیں، بدلیں نہ بدلیں. بدلیں تو کس کے لیے؟ میرے لیے بدلیں گے. میں تینوں گلاں کری جاؤں، اوے تسی انج نہیں کردے، نماز نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، فلانا نہیں کرتے، سود کھاندے پہ، چور ہو ڈاکو. میں تینوں کہی جانا پہ، تسی میرے کہندے بدلو. میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بدلنا تو اس نے ہے. اگر آپ اس کو مانیں گے تو بدلیں گے، وہ مان جائے گا تو بدلے گا. دو چیزیں بیان کی ہیں. آپ اسے مانیں گے تو بدلیں گے، وہ مان جائے گا تو بدلیں گے. اس دنیا میں نا سب سے اوکھا کام اسے راضی کرنا. میں کئی دفعہ ہنس کر پھر کہا کرتا ہوں نکتے کی بات، میں کہا ہم سب کا دل رکھتے نا، اپنا دل ہارٹ اٹیک کروا بیٹھتے ہیں. او دی من بوجھ چک کے کنفیوز ہو کے بلڈ پریشر ہو کے ہم ٹھا کر کے گر پڑتے ہیں. وہ کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ سب کا دل رکھتے رکھتے ہی مر گئے. پایا کچھ بھی نہیں، لیا کچھ بھی نہیں. اس لیے وقت بہت کم ہے. آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ دیا، میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کچھ تو سمجھاؤں گا نا. بیٹے سب سے مین کام نا آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اور کچھ نہیں، ککھ نہیں. جب تک آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اب اس کی طاقتوں کا مظہر ہے. انسان اگر دیکھیں بندر کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہوئے بندر، سانپ کا تماشا دیکھ رہا ہونا، وہ سپ کڈے وہ پٹاری دے چو. جنہ تہاڈے اندر ہے نا سب کچھ نور، وہ سپاں سپاں نوں دیکھن دا نہیں، اپنے آپ نوں دیکھو. تہاڈے اندر لکھ استہا موجود نے. تسی حاسد لوگ، کینہ پرور لوگ، نظر لا چھڑ دے اگلے نوں، بدتمیز لوگ. اپنے آپ نوں دیکھو تہاڈے اندر کنے سپ پل دے. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا کہنا میں زیادہ تنہا لواں، استاد نو کیا کہ کٹا داں. کرتا کہ نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر کا سانپ ہوتا ہے. کسی کو نوکری سے نکلوا دینا، اپنے آپ کو بوسٹ کرنا، یہ سانپ ہے. اس کے اندر کے بچھو ہیں، ڈنگ مارتے ہیں اسے، اور کہتے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں. آگے کہاں بڑھنا ہے اسے؟
یہ تو لازمی بات ہے، سب کا مقدر لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، بدلنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میری سمجھ نہیں آتی، تاری سمجھ آتی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی۔ میں اس کا ایک علیحدہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ سنا ہے کہ ارواح گھر میں آتی ہیں، مرن والے گھر چاہتے ہیں۔ سوال اس نے کیا ارواح گھر میں آتی ہیں، حدیث بھی ہوں گی، ضعیفہ حدیث بھی ہوں گی، میں نے یہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پر حدیث آ جائے نا اس کا انکار نہیں کرنا، کہ وہ کہنا یہ ہے حدیث ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا ہے؟ اور نقطے کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہیں پر کوئی حدیث کوئی بولے نا کہ حدیث ٹھیک ہے میں انکار نہیں کر رہا پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اکثر ہم پڑھا کرتے تھے نا، سنا کرتے تھے، اور دوست کو بھی کہتے تھے میں فٹافٹ چیک کر لیتا ہوں کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کسی ولی کا قول ہو سکتا ہے لیکن حدیث نہیں۔ ویسے میں ایک نقطہ داخل کرنا تھا، نقطہ کہ پتہ لگے کبھی کوئی بول رہا ہے تو سمجھ آئے، کسی مسجد میں لکھا ہو تو آپ کو سمجھ آئے کیا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، ایسی کوئی حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے حدیث نہیں ہے۔ اب آگیا کہ ارواح آتی ہیں گھروں میں، کہا گیا جی گھروں میں آتی ہے، حدیث میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، میں کہ چھڑ پڑا اے تو ہنے مریا نا جب بندے دی گلاں کردے پیو، اے دسو جڑا تیرا پردادا سی وہ دی روح کتنے آندی ہوئی، ہندوستان دے کہڑے گھر چ آندی ہوئی؟ وہ تیرا نانا مر گیا سی، وہ دی روح کتنے آندی ہوئی؟ کوئی گل سمجھ آئے گی نہیں تانوں؟ اور جڑا نواں نواں مریا تے پر کہانی اتھی ہوندی ہے، ارواح آندیاں گھر چ آندیاں پوچھدیاں نے آ کے ابے جڑا پردادا مریا سی جی تو شکل بھی نہیں دیکھی وہ کدے کول آندا ہوئے گا؟ ہوں تیرا پیو تے دادا پردادا سارے قبر وچ نے، انہاں دی روحاں کہڑے گھر چ آندیاں ہون گی؟ میں پہلے یہ کہا میں حدیث کو مانتا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے کیوں فرمایا، حضور نے کیوں فرمایا اے نبی دس سکتا ہے تانوں، اگر وہ تشریح کرتے نا سمجھ آئیں دی، باقی ٹمک ٹوئیں مار سکتے جی، کہیں گے جی وہ آتی ہیں ہمارے لیے کچھ کرو، تو سب سے بڑھ کر تو نیک بن جا، کر لیا تو صرف وصال ثواب دی ایک محفل کر کے کل چلم کر کے کہنا میں پیو نوں بخشواتا ہوں میں بد ہی رہنا ہے، بخشواتا ہی۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو اس لیے پالا نہ ہو کہ میں نے اسے سرکار کا امتی بنانا ہے، وہ اس نے بدبختی کی کہ نہ کی؟ اس نے بدبختی کی نہ کی، اس نے تو مزے کے لیے شادی کی، اس کے بعد بچے پیدا کیے، اور تیرے گھر والے کچھ نہیں ہویا، حال تیرے گھر کچھ نہیں ہویا۔ لوگوں کے دل رکھتے رکھتے دل تباہ ہو جاتا ہے، بس وہ پوچھتے پوچھتے مار دیتے ہیں پکڑ کے کہ تیرے گھر کچھ نہیں ہویا، اچھا تھیاں ہوندیاں پئی ہیں، ہویا تو تھیاں والا ہے، بس مر جاؤ ان کے تھی۔ یہ معاشرہ مار دیتا ہے نا، ہم لوگ مار دیتے ہیں، سانپ ہے بچھو ہے ڈنگ مار مار کے مار دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کے سانپ بچھو بیٹے میں نے آگے بتایا نا، تماشا سانپ پتا نا، دیکھو اپنا دیکھو، تسی آپ تماشا کی لایا ہے؟ اپنے گھروں میں ہم نے تماشے لگائے ہوتے ہیں نا، کسی کے اندر کوئی صبر شکر توکل یقین تو ہوتا ہی نہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہوتے نہیں ہیں، حضور کے نور سے فیضان لیا نہیں ہوتا، اس لیے لڑائی ہوتی رہتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کرنا کیا ہے۔ تو کہا کہ ارواح آتی ہیں، میں کہ یار حدیث ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جیسے میں آپ کو کیا کہتے ہیں سمجھاتا رہتا ہوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، غور سے میری بات سن لیجیے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ فرائض ادا کرتے ہیں، جو آپ فرائض ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، فطرانہ، یہ جو بھی آپ ادا کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو بھی فرض ادا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کیا کہا؟ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اگر سارے نمازی ہوں اور اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیں، یہ محفلہ کل چلم دی کرنے کی ضرورت ہے؟ جب 24 کروڑ آبادی ہی ایصال ثواب ساری رسول اللہ کی امت کو کر دی ہوگی تو اے ڈرامہ لان دی کی ضرورت ہے؟ اے مردیاں نال ڈرامہ لان دی، اے مردیاں نوں دھوکھا دین دی کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں سمجھ آئے گی،
سمجھ نہیں آئے گی یار، بدلیں گے کیسے؟ سارا معاشرہ تو ایک طرف ہے، میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا درس دے رہا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کا درس آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھ میں آ جائے کر نہیں سکتے کیونکہ کریکٹر ہی نہیں ہے۔ لوز کریکٹر کا مالک کیسے کرے گا؟ جس نے کبھی کھڑا ہو کر کہا نا میں بس رسول اللہ کی اتباع کروں گا، میں قائد اہل سنت پر رہوں گا، جب تک نعرہ نہیں لگایا ہوگا کیسے کرے گا؟ اپنے ایمان سے بتائے کیسے کرے گا؟ وہ بوجھ جو اٹھایا ہوا نا 48 65 75 سال آندا، وہ بوجھ ایسے کر کے اٹھا کر پھینک نہیں سکتا، کیونکہ وہ بوجھ آپ کے سروں پر ہے، دماغوں میں رچ بس گیا ہے، آپ کی روح میں رچ بس گیا ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، کوئی بندے زیادہ کھا کے مر جاندے ہیں، کوئی بندے زیادہ کھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سارا ہی کھا لیندے ہیں، وہ زیادہ کھا کے ہی مر جاندے ہیں، اپنی زندگی کا سارا ہی کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رزق تہاڈا رزق۔ تو میں نے آگے بتایا تقدیر میرے نزدیک نہیں بدلتی، آتی ہیں ارواح، جو میں سمجھایا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ارواح آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کیا سمجھایا؟ باپ دادے دی کتنے آندی ہیں بھاجی، اور پردادے دی کتنے آندی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کہاں جاتی ہوگی؟ صحابہ کرام کی ارواح کہاں جاتی ہوں گی؟ ارے بابا بات ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر صالح ثواب کے لیے آتی، میں نے وہ بھی بتا دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضور بھی قربانی کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، 4 رگیں کٹ گئی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ہم بھی یہی کرتے نا، ہم بھی ہر جمعے یہی کرتے نا کہ جو بھی ایک ہفتے میں ہم نے کیا، یا اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے، اور اس پر جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے، تیرے نبی کو ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے با ایمان دنیا میں زندہ موجود ہیں، چلے گئے ہیں، آنے والے ہیں، سب کو صالح ثواب کرتے۔ بات ختم، ہم نے کر دیا۔ اب آپ مجھے کہیں کہ محفل کریں گے اس لیے، میں نہیں کرتا، میں ماں پیو دے مرن دے ہوتے محفل، میں آپ ہی محفل ہاں، میں آپ ہی دعا ہوں، میں چلتی پھرتی دعا ہوں۔ یار میں فرض کرو میں یہاں پر درس دے رہا ہوں، میری ماں کا درجہ نہیں بلند ہو رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہوں، میرا کوئی درجہ نہیں ہوگا یار، مجھے بھی تو، میں تو دل تو یہی ہے نا، ویسے تو اللہ کا شکر ہوتا ہے، لیکن دل تو یہی کرتا ہے نا۔ وہ میں آگے مثال دی تھی، وہ پانی ہوتا ہے نا، پانی وہ کیمیکلز وہ جاتے ہیں جب سیپ کے اندر، وہ پکڑ لیتی ہے، اس کے جلن سے نا وہ موتی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے مثال دے کر کہا حضور نے اتنا یاد کرو کہ حضور نے دلی جگہ مل جائے، اگر وہ سیپ دے اندر چلے جائے گی تو کچھ تو موتی بن کے باہر نکلیں گے نا۔ تو محبت ایسی ہونی چاہیے حضور سے کہ ان کے دل میں جگہ مل جائے اور کچھ نہ کچھ بن کر ہی وہاں سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر نہیں بدلتی، میرے نزدیک تقدیر شے ہی کوئی نہیں۔ میں تقدیر پر ایمان لانے کے بعد نا اسے ڈربے میں بند کر دیتا ہوں۔ نہیں بات سمجھ میں سمجھانا، 24 گھنٹے اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے نا تو میرے سامنے ہے، 24 گھنٹے ہی میری تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ مجھے کیا معلوم کیا لکھا تھا رب نے تقدیر میں، کب کس کی دعا مجھے لگنی تھی، مجھے کیا معلوم؟ میرا کام تو ہے چلنا۔ اگر میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے اندر سے کوئی دعا نکل جائے، وہ دعا بھی لکھی ہوگی، میرا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا۔ ابھی دوستوں نے حج پر جانا تھا تو میں ان کو سمجھا رہا تھا، میں کہا یار وہاں پر جا کر صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ صرف بادب رہنا ہے۔ سمجھا کیا دیا؟ تو بیٹے بادب بھی تو ہی رہے گا نا جنہیں علم ہوئے گا کہ یہاں پر کرنا کیا ہے، اس وقت قانون کیا لاگو ہو رہا ہے، جسے معلوم ہی نہیں ہوگا بادب کیسے رہے گا۔ لیکن میں ویسے کہہ رہا تھا کہ رہنا تم نے با ادب ہے۔ آپ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مظہر ہیں، اس کی صفات سے متصف ہونے کے بعد آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اب سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی سے دم درو طویل آگے نہ لے، اللہ پر یقین کرے، ٹھیک ہو جائیں گے، ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا۔ کیوں؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جی بابیاں دعا لگ جاتی ہے، بابا سب کی لگتی۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی دعا
اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اب آپ جو بھی باپ ہے دعا کریں، باپ ہے دعا کریں، آپ دعا نہیں کرتے گلا کٹی جاندے پہ ہو، دعا کریں اپنی اولاد کے لیے۔ باپ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر باپ ہیں تو میں نے آپ کو نیت بتا دی ہے۔ کیا بتائیے؟ نیت۔ وہ اس لیے بھی بتائیے، کہانیاں سندر ہو میری، نیت اس لیے بتائیے کہ یاد رکھیے گا ویسے ہم کوئی کام ایسے ہی کر لیتے ہیں نا، جیسے اگر کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی لیکن نیت نہیں تھی، اے یار میں تو کرایہ لا دینا، اے یا پھڑ کرایہ، بعد میں سوچا یار میں زکوٰۃ ہی دے دیندا، اس کو میں نے ویسے ہی پیسے دے دیے، اب نیت نہیں ہو سکتی، اب وہ چلے گئے، اب آپ نیت کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو گل سمجھ آئے گی نہیں؟ دینے سے پہلے نیت، ٹھیک ہے؟ آپ نے نماز پڑھنا تھا جمعہ، کہا ظہر، نماز نہیں ہوئی، جو نیت کس کی ظہر کی، تھا جمعہ، نیت ہی غلط ہے تو کام کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے جو کام کرنا ہے نا اس میں نیت ہو، نیت نہیں ہوگی تو کام بگڑ جائے، کام چول مارے گا۔ اس لیے جس بندے نے بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قرآن سنت فقہ کے مطابق اپنے پیچھے نیت رکھی ہوگی، وہ کل قیامت والے دن عذاب سے بھی بچ جائے، کیونکہ نیت پیچھے کام کرے گی۔ نیت کیا تھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے میں نے بڑی ذرا اہم بات کی ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے آپ نے پیچھے نیت رکھنی ہے، مقصد میرا کیا ہے؟ جب مقصد ہوگا تو آپ کی نیت کو بھاگ لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب نیت قرآن سنت اور فقہ کے مطابق کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مثال ہے، ایک بندے نے مجھے سوال کیا، سوال کر کے کہنے لگا یہ جو رمضان میں مر جاتے ہیں بخشے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے تو بخشے جاتے ہیں۔ میں کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، فقہ کے مطابق، ہماری فقہ کے مطابق، اہل سنت حنفی، ہماری فقہ کے مطابق یہ آتا ہے، ہماری فقہ کے مطابق یہ آتا ہے کہ اگر بندہ نماز چند نمازیں چھوٹ جائیں یا اس کے چند روزے چھوٹ جائیں، جو نمازی ہے چند نمازیں چھوٹ جائیں، چند روزے چھوٹ جائیں، یا کسی نے نماز نہیں پڑھی تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اگر اس کا ایک روزہ چھوٹا ہے تو اس روزے کے بدلے میں ایک فطرانے کے پیسے دے دے۔ نمبر 2، اگر کسی کی نماز چھوٹی ہے ایک نماز کا ایک فطرانہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسے بخش دے۔ میں نے بھی کیا بات کی کہ سوال مجھ سے یہ کیا گیا کہ جو رمضان میں مر جاتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ میں نے آگے بتایا میں حدیث کا انکار ہی نہیں، میں حدیث کا انکار ہی نہیں۔ اب فقہ کیا کہہ رہی ہے کہ حضور کی حدیث پاک کے مطابق کہ بھئی جو بندہ فدیہ دے سکتا ہے فدیہ دے تاکہ اس کی نمازیں پوری ہو جائیں، کہ یار میں چلو اے نہیں کیتا اے کرتا، روزہ نہیں رکھا، چلو یہ میں ایسے کر کے اس کے دے دیں پیسے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ وگرنہ قرآن تو یہ کہتا ہے جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے، آپ کہتے ہیں روزوں میں مرا بخشا گیا، ایسی عجیب سی بات ہے یار۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ جو نماز ہے کافر اور بندے کے درمیان فرق کرتی ہے، نہیں تو کافر ہے، لیکن وہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھی روزوں میں گیا بخشا گیا، اللہ نے معاف کر دیا، آپ کے پیسے مار کے مر گیا لیکن روزوں میں مر گیا بخشا گیا۔ کتنا ہم سادہ لوگ ہیں یقین مان، فضائل کو فرائض سے اوپر کر دیا، فضائل کو فرائض سے، نماز بھی گئی روزے بھی گئے، بخشا گیا۔ کیا روزوں میں مرا ہے، رحمتوں والے مہینے میں مرا ہے، بخشا گیا۔ روزہ رکھا نہیں ہوا، روزے میں سگریٹ پی رہا ہے، بخشا گیا۔ کیسی عجیب سی بات ہے یار۔ میں تو کہتا ہوں سارے بخشے جائیں گے، یہاں پاکستان کے سارے بخشے جائیں گے، میں تو کہتا ہوں، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بخشا جائے گا، میرا پرابلم یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو ساری طاقتیں دی ہیں، آپ اس اللہ کی طاقت کا مظہر ہیں، آپ کے اندر ظہور ہوتا ہے، جس قدر آپ اپنا درجہ بلند کریں گے اس قدر ہی آپ کے اندر ظہور ہوگا۔ آپ اللہ کریم کی طاقت کا مظہر ہیں، میں پہلے بیان کر چکا،
کہتے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی. مظہر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کی ذاتی طاقت کوئی نہیں تھی. اگر برس کا مرض وہ ٹھیک کر دیتے تھے، طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی. دے دی، اختیار دے دیا. جب اللہ کریم اختیار دے اختیار کس نے دیا؟ تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اختیار دینے کا مطلب یہ ہے، آپ نے ایسے ہاتھ کیا، مرضی ہے نا کر لیتی ہیں، انجن دکھا کر لیتی ہیں، مرضی ہے نا، انجن کرنا یہ مرضی ہے، ادھر ادھر کرنا جو مرضی ہے، جب ہم نے پایا کھا لیتا مرضی ہے. جب اختیار آپ کو حاصل ہے، جب نبیوں کو معجزہ حاصل ہو جائے، طاقت مل جائے، ان کا اختیار ہے جب مرضی استعمال کرنا. آپ انہیں باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ نبی کو اختیار حاصل نہیں ہے. وہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. کرنے والا اللہ. اختیار کس کو دیا؟ نبی کو. آپ کو اختیار دیا جہاں مرضی پیسہ لگائے. دیا کہ نہیں دیا؟ آپ کا موڈ ہو جہاں مرضی لگائے. نبیوں کو معجزات بھی اختیاری ہیں، دے دیے. اب ان کا اختیار ہے. آپ وہ کہے بے اختیار ہیں، تو بے اختیار پھر سارے ہی ہیں. آپ کا اختیار ہے کوئی؟ آپ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چلا اپنی زندگی میں تہجد پڑھ کے دکھا، شامل کر. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے کر. مرضی ہے نا، میں مرضی سے چلتا ہوں. مرضی ہے داڑھی رکھ کے دکھا. مرضی تیری مرضی چلتی ہے نا، نیک ہو کے دکھا. ہم نے میں اپنی مرضی کرتا ہوں، اور مرضی سے نہیں چل رہا. بے وقوف. اللہ کریم کی طاقت کا مظہر ہے تو تجھے شیطان کی طرف لگا دیا تو اس طرف ہے، جسے رحمان کی طرف لگا دیا وہ اس طرف ہے. وہ سارے مظہر ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے بعض کو بعض کی آزمائش بنایا. ایک بڈھا جو گھر میں کھانس رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، مرتا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، مرتا نہیں ہے، کھانس رہا ہے، دعا مانگتے ہیں یا اللہ مر جائے اس کو قبر سمیٹ لے. وہ آپ کا برداشت کا امتحان ہے، آپ کی برداشت کا امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان ہے. مرنا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے مارنا نہیں ہے اس کو، آزمانا ہے آپ کو. پیٹتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے. بیٹے پہ ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اگر آپ کہیں نا آپ ہل رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، میں جاؤں اور جو کر لیتا ہوں، نہ ککھ نہیں کر لیتا. آپ صرف اللہ کی طاقت کا مظہر ہیں، کوئی بھی ہے. اگر آپ اس اللہ کو درمیان سے نکال دیں، آپ زیرو ہیں. جتنا مرضی رونا رو لے، میں غریب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آگے رونا روتا ہوں. غریبی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، غریبی امیری کا مسئلہ نہیں ہے. فلسفہ خیر اور شر ہے. آپ کے اندر خیر کتنی اور شر کتنا. غریبی میری پرابلم ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امیر بنا کر گئے تھے، سب کی غریبیاں دور کر دی تھی. آپ کی ساری نمازیں، آپ کے ساری دیگیں کس لیے ہیں؟ بیماری دور ہو جائے، اللہ بلا دور ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، رزق کا گھاٹا نہ ہو جائے. تو بیٹے کر کیا رہے؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ جب تک نیت صاف نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ نیت درمیان میں رکھنی پڑے گی. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آزمایا کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا ایک دفعہ کہ ہمیں اپنے نا جیپ میں لے کر جا رہے تھے گاؤں کی طرف. تو وہاں پر آپ نے راستے میں ہمیں اتار دیا. حالانکہ اتارتے نہیں ہوتے تھے، راستے میں اتار دیا. ہم اتر کے کہا آپ گھر کی طرف چلے، ہم آتے ہیں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو بزرگ، ایک عورت اور مرد، باریش بابا بوڑھا، چل نہیں سکتا تھا، تو وہ کھڑا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب ہم آگے تو آپ واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے اصل میں مسئلہ یہ تھا، میں نے ان دو بوڑھوں کو دیکھا، یہ میری برادری کے نہیں ہیں، یہ میرے رشتہ دار بھی نہیں تھے، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. حالانکہ مجھے آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو راستے میں نہ اتارتا، لیکن میں نے ان کو دیکھا، میرے دل میں درد پیدا ہوا، اس لیے میں نے ان کو اپنی گاڑی میں سوار کر دیا اور ان کو منزل مقصود پر پہنچا کر آیا. پھر ہمیں سمجھایا کہ جب بھی تم نے کوئی نیک کام کرنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے، دل میں رب کو ٹیلی فون کرنا ہے، یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا. نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ میں تو نماز بھی پڑھنے لگتا ہوں، کہنا یا اللہ تیرے لیے پڑھ لگا. ہر کام، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا. ایک ٹیلی فون آیا مجھے، دوست کا تھا ٹیلی فون. وہ آئے رات کو، تو میں نے سب سے پہلے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد فون کیا، سنا
میں کہ یار اصل میں جب میں نے تمہارا فون آیا میں نے اٹھایا نہیں, میں نے کہا میں پہلے وضو کرنا, میں بابا وضو نہیں تھا, تو میں نے کہا میں یار اصل سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے بات کرنا بھی عبادت ہے, اس لیے میں نے ذرا وضو کر لیا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ بابا اپنی اپنی منزل کی بات ہے, اپنے اپنے درد کی بات ہے. 24 گھنٹوں میں ایک ہی ذات کے لیے تو پاک رہنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان جو ہوتا ہے وضو کرتا ہے نماز کے لیے, اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ کے لیے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کرنا ہے نماز کے لیے, کسی نے کرنا ہے اللہ کے لیے. ہے تو نماز بھی اللہ کے لیے کرنے کا تو حکم ہی نہیں ہے بھائی, کہاں لکھا نہیں ہے. لیکن باوضو رہنا بھی تو ایک عادت ہے نا, عبادت ہے کہ بھئی ہم نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے, جتنا زیادہ ہو سکے باوضو رہو. اس لیے کہ جب مرو موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے. وضو بھی ایک نور ہے, تمہارے ساتھ جائے گا. اگر نماز تمہاری مدد کرتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اگر نماز تمہاری مدد کرتی ہے تو کون سی شے جو مدد نہیں کرتی؟ بڑے آپ کا دیکھنا بھی میرے لیے دعا ہو جاتی ہے. میں جب اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں مجھے ڈر کس بات کا؟ لوگوں کے لیے کروں گا تو میں کہوں گا یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں, میں لوگوں کی طرف توجہ دوں اور ان کی جیب کا پیسہ میری جیب میں آ جائے, باڑ میں جائے. بندہ اللہ کی طرف جائے, بندہ قیمتی ہے. میرا اللہ میرا ہے, میں تو نہیں دے سکتا. تہاڈا اللہ رکھ سکتے ہو اپنے کول کہ نہیں؟ ہر کوئی کہنا تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. بھائی سارے ایک دوسرے بغیر زندہ رہ سکتے پر اللہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ ہماری ضرورت بھی ہے, اللہ ہمارا ایمان بھی ہے. اللہ کے بغیر زندگی تصور بھی نہیں لانی چاہیے. بڑے میری ساری دعوت ہی اس کے لیے ہے, میرا کوئی ذاتی اغراض ہی نہیں ہے. سب سے اچھا مجھے وہ نوجوان لگتا ہے جو دین میں جلدی سے چلے. کہتے ہیں عقل مند ترین انسان کو دیکھنا ہونا وہ ہوگا جو سب سے پہلے کہے یا اللہ میں تینے قبول کیتا. آپ قبول ہی نہیں کر رہے, اللہ کو کر رہے ہیں, آپ اللہ کو قبول کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو قبول کرنا چاہیں وہ کریں نا؟ غلطی کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے. وہ تو راضی ہے, آپ راضی نہیں ہیں. آپ کیسے راضی ہوں گے مجھے یہ بتائیں, اور کب راضی ہوں گے یہ بتا دیں. جمعے کا مطلب کیا تھا؟ میں آپ لوگوں کو کیا سکھاؤں, آپ لوگوں کو کیا سکھاؤں؟ بہت سی چیزیں بیٹے میں سکھا ہی چکا ہوں. کون سی چیزیں میں نے سکھائی؟ میں تو سوال کرنا فٹافٹ جواب دے دیتے ہوں, جس کا مطلب ہے میں نے بہت کچھ تو آپ کو سکھا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے بہت کچھ سکھا دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے آگے سکھانا ہے. اگر آپ آگے نہیں سکھائیں گے تو بھول جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو میرے دل میں ہے, جو میرے سینے میں ہے, میں لوگوں کو دے کر جاؤں کہ یار یہ اصل مسئلے ہیں, باقی سب جھوٹ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بندہ اور اللہ. جتنی بھی تیرے اندر تبدیلی آئے گی اس کی وجہ سے آئے گی. ورد کے ساتھ واردات ہوتی ہے, کیفیت بنتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بات کریں ادھر سے انعام نہ آئے؟ نہ وہ نظر آتا ہے نہ انعام نظر آتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو آتا ہے. مجھے بولنے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بولنے کا فائدہ نہ ہوتا ہو, مجھے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا. اس کے لیے بولا جائے. وہ کہتے ہیں کچھ اس کے لیے کر جاؤ, کہہ جاؤ, سہ جاؤ, وہ تمہیں سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. اس کے لیے کچھ کہہ جاؤ, کر جاؤ, سہ جاؤ, وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. بیان کرنے میں کچھ آتا ہوں, کر میں کچھ نہ شروع کر دیتا ہوں, کوئی مجھے بھی اپنی بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا, وہ حج کے فضائل چل رہے تھے پیچھے کہ حج کی فضیلتیں. بابا جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کرے, بونگی کوئی نہیں جے. جس کے پاس حج کا پیسہ ہے, جس وقت ہے, حج کا موسم ہے, بس حج کرے. نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو, حج کا وقت ہو, پیسہ ہو, طاقت ہو, حج نہ کرے, یہودی ہو کر مرے, عیسائی ہو کر مرے, کوئی پرواہ نہیں. کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا, نبی کریم نے فرمایا. تجھی کو بھائی تو کون ہونا کہنے والا؟ میں تو کہنے والا کوئی نہیں, نبی نے فرمایا. پیسے ہو حج نہ کرے, یہودی ہو کر مرے. اس لیے اسلام کی, ایمان کی شاخ, بنیاد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. حج کو چھوڑ دے بنیاد ڈال دی, نماز کو چھوڑ دے بنیاد ڈال دی. اسلام, مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے. آپ کہیں لو جی گلے کرنے والے تھوڑی مولوی صاحب, کوئی ہاتھ تھولا رکھو, اللہ نے نہیں رکھی آج.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਦਫਾ 70,000 ਦਫਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 70,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ? मौलवी साहब आएंगे तेरे खत्म के उत्ते कभी तुम सच्ची गल नहीं दस के जान कहा आपने ये पढ़ा है ना इंशाअल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद हो गए। अपने ईमान से बताएं जिहड़ा बंदा बेनमाजी मर गया जिहड़ा बंदा बेनमाजी मर गया। चलो मैं कई दफ़ा ना दूसरे तरीके समझा देता हूँ, कई दफ़ा दूसरे तरीके। आप जिंदा के लिए दुआएं करते हैं या अल्लाह मेरा पुत्र ठीक कर दे, मेरा उन्हें ठीक होता। कबर जाते तुम दुआ मांगते हो ठीक हो जाते हैं। आज सारी जिंदगी दुआ मांगती अल्लाह दे 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 नहीं मिले। कबर ही जाते तुम इंज करके पिछों दुआवां लगनी होनी हवावां होनी शुरू हो जानी। ऐसे ही होंगे पुत्र हवावां इत्थों ही लैके जानियां ने। मैं तो दुआ करता रहूँ या अल्लाह वो जो नबी की शफात है वो क़यामत वाले दिन नसीब होनी है, या अल्लाह मैनूं दुनिया च दे दे। मैं दुनिया च नबी दा उम्मती बन के दिखावां। मरन तो बाद किते किसे कहानी तो ये है, ये दारुल अमल तो ये है, करना तो यहाँ है, सहना तो यहाँ है, पढ़ना तो यहाँ है। और जो बंदा ये समझता है ये जिंदगी सहूलतें इकट्ठी करने के लिए सबसे बड़ा बेवकूफ है। सबसे बड़ा बेवकूफ है जो कहता है जिंदगी को सहूलतें इकट्ठी करके ऐसे करके आराम से रहना है। सबसे बड़ा बेवकूफ है मेरे नजदीक जाती तौर पर। दुनिया में कोई खुश नहीं है जो कहता है मैं खुश हूं, झूठ बोलता है। अल्लाह ताला ने किसी को नहीं छोड़ा हुआ, हर एक को किसी ना किसी तकलीफ में रखा हुआ। लिख लें, दूसरों को मुस्कुराता देखकर ये ना समझें ये सबसे बड़ा खुश है। झूठ, दुनिया में कोई खुश नहीं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हर औरत या मर्द के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, तना, उजब, तकब्बुर, तअस्सुब मौजूद है। ये अंदर के शर नहीं निकलते। गेम समझ आ गई ना मेरी? दो और भी बातें की हैं। दुनिया में कोई खुश नहीं जो तुम हंस के मिले तो मतलब है नहीं कि, क्योंकि वो हदीस के मुताबिक जिसका ईमान ज्यादा हो तुम मैनू हंसते देखते रहो, इनू कभी फिक्र होएगी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दी मंजिल होएगा। तो गल अगे भी तो समझो ना यार, जिसका ईमान ज्यादा, अगर मैं ईमान ही मेरा नहीं तो फिर मेरा ध्यान तो होंदा ही कोई नहीं पिया। या फिर मैनू एक नशे का टीका ऐसा रब ने लाया होना कि गम नहीं लगता होना, परेशानी नहीं लगती होनी। क्यों? टीका लग जाता मोहब्बत का, जो टीका लगा हुआ है ना तो बंदे का ऑपरेशन भी हो जाता है, दिल कट के बाहर रख छड़ते हैं क्योंकि वो टीका लगा होता है। और जिसे मोहब्बत का टीका लग जाए तो गल समझ आ गई ना। इसलिए जब हज का मौसम आ जाए, हज करना, देर करने वाला गुनहगार अगर मर जाएगा, इस्लाम की एक डंडी तोड़कर मर गया, फिर उसे कहकर भी जाना, पर किन्नू पता कह के जानता, कहता ही कोई नहीं। यकीन माने परचून है ना, परचून वाला जो परचून की दुकान खोल कर बैठा हुआ है, अगर उसके पास वो जो सारा सौदा पिया है 1,40,000 का, 52.5 तोले चांदी के बराबर है, ज़कात उस पर भी लगती, पर वो कहेगा यार मेरी घर की पूरी नहीं पैंती, सौदा बड़ा हुआ है 5 लाख का, ज़कात उसने भी देनी है। लेकिन कभी परचून वाले को देखा ज़कात देते हुए? वो कहते हैं मेरे घर की पूरी नहीं पैंती, पूरी किसी की भी नहीं पैंती। मैं एक मिसाल दूँ, कादियानी ना, कादियानी अजे मरदूसी ये इनू असी कहने कादियानी, मैं की लफ्ज़ बोला, ये दीनी जमात नहीं है, ये मुआशी जमात है। यही कर दी अपने लोगों की मुआशियत बेहतर बना सकती, तो मुआशियत बेहतर बना के कहती है भाजी इन्ने डॉलर तुसीं सानू देने, इन्ने पाउंड तुसीं सानू देने, वो मुआशियत बेहतर बनाते हैं। वो किहड़ी जमात है? मुआशी जमात है, दीनी जमात नहीं है। वो एक दूजे को फड़ के ना, फर्ज करे अगर एक कनाडा में बैठा वो एक बार्बर है ना जो हजामत बनाता है, सारे कादियानी ने उसके पास जाना है, भाई ये साडा बंदा, हमने इसको पैसे देकर आने, इसको ऊपर करना। तो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो मुआशी जमात है, सबके मामला ठीक कर देती है कि भाई इनू थले नहीं आन देना। हमारे अहले सुन्नत व जमात ऐसी नहीं है, असी एक दूसरे टंगा खिंचन वाले हैं। पैसे देने की बात, सारे दे पैसे हतमा ते लगते हैं, दुरुदा ते लगते हैं, मिलादा ते लगते हैं, और इधरले पासे आना किन्ने में कि कोई पैरों से खड़ा हो। जिन बंदों की ज़कात लोगों को पैरों पर खड़े करने के कामयाब हुए हैं, क्योंकि जिस अमल से इस्लाम को फायदा नहीं, मुसलमान को फायदा नहीं, तुझे भी फायदा नहीं है, रोंदा रहे। नहीं गल समझ आई?
بڑے جس عمل سے مسلمان کو فائدہ نہیں ہوا تو کہنا یا اللہ میں اجر دے، کس نے دینا ہے اس نے؟ اس لیے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز، حج کا وقت ہو جائے تو حج لازم، بہانے کوئی نہیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلانے کام کرنے ہیں، کوئی بہانہ نہیں. کاروباری مصروفیات بہت ہیں، انہیں مر جائیں گا، فکر نہ کر، چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں. تو نہ گیا تو پھر اعلان کر کے جائیں کہ جناب میرے تے حج فرض ہو گیا، اپنی اولاد نو کہہ کے جانا اگر میں رستے چ مر گیا تو حج بدل کسی کو کروا دینا. وہ ایک دوست نے مجھے کہا جی حج بدل کروانا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہو تیرا دادا جڑا سی جہاں تو حج بدل کروانا چاہتا وہ نمازی سی؟ کہنا نہیں. میں کہو کیا سی حج بدل کرنا ہے؟ کہنا نہیں. میں کہ رہن دے. اور میں کہ یار گل سن، وہ چلا گیا دنیا سے، نہ اس کو علم تھا نہ عمل تھا، نہ اس کے پاس اگر پیسے تھے تو کیا کیوں نہیں؟ وہ ختم. اب یہ جو تم کروانے لگے ہو نا یہ مستحب کام ہے. کیا ہے؟ اور نمازیں اس نے پڑھی نہیں ہیں، دیگر کام کیے نہیں ہیں. اب تم کہتے یہ کام کر لوں تو اسے نمازیں بھی دینا پیسے، جو فقہ نے کہا ہے. جو اس نے کیا کہتے ہیں روزے نہیں رکھے اس کے بھی پیسے دے، سارے کر. تو پھر بھی کیا ہے؟ امید اللہ معاف کر دے کہ تیرے دین. بیٹے اگر اس کا ایمان ہی نہ گیا ہو تو دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ مین چیز یہ ہے ایمان بچا کر لے جاؤ، اللہ خود ہی تاڑے درجے بلند کرے گا. میرا عقیدہ یہ ہے، پیچھے اللہ کرے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوئے، لیکن جو اگے چلے جائیے نا تو رب قبول کر لے. آپ ہی رب پالتا رہتا ہے، دنیا چ نہیں پالتا. بچے سا چھوٹے سا وڈے ہوئے ہوں وڈے ہوئے انہیں پالے. کوئی ہور مائی دلال پال سکتا ہے؟ ماں اپنا درجہ لے لینی، میں پالیا، پیو کہندا میں پالیا، ماما کہندا میں پالیا، نانا کہندا میں پالیا، دادا کہندا میں پالیا. مر جاندے نے کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے کہہ دو رب دا مال ہے. پہلے سارے کہندے میرا 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 میرا، اچانک دم نکل جاندے کہندے تیرا. تے جدا او دا ہی ہے دے دیو، پہلے اسے سپرد کر دیو. نہیں میرا پتر ہے نا، میرے واسطے کچھ کرے گا. کی کرے گا؟ یہ ٹنگا ہی کھچے گا. میرا کوئی نہیں دے، وہ تیرا ہی ہے. ہر کام اسی کے پاس سارے مال لوٹ دیتے. اچھا پھر حج کی طرف، اس لیے کوئی شادی کوئی قرضے دیگر ساری چیزیں پہلے نمبر پر. میں تو ہنس کے کہنا ہوں جب مالدار لوگ ہو نا پیسے پڑھ کے چلے جاؤ، آپ ہی آگے لا دینا، باقی کام نہیں کر دے. نہیں قرضہ پڑھ کے نہیں جانا. قرضہ پڑھ کے مکان بناتے ہو کیوں بناتے ہو؟ ساری زندگی مکان ہی رہنا. قرضہ دان ہو تو پھر قرضہ پڑھ کے حج کر کے آگے لاؤ. کہتے نہیں طاقت ہوئے گی تو پھر تینوں امید ہے نا تو لا سکنا. جنہوں امید ہے لائے گا، لا دے چلا جائے کوئی گل نہیں. ویسے کہہ رہے نہ جاؤ پا تاری مرضی سے. تھی ایویں کو سانو بیٹھ کے ممبر رسول دے ہوتے ایویں تھپڑ ہی مارتا رہتا ہے. بیٹے تھپڑ مارنے کے لیے اسے کرتا ایسے کر کے تھپڑ مارے روح ادھر کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار تھے تو پیچھے مجھے نام بھول گیا، ایک صحابی کے بیٹے بیٹھے ہوئے، رشتہ دار تھے سرکار، نام بھول گیا. اتنے میں ایک خوبصورت عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا. میں خوبصورت عورت کا نام لاؤں گا پاؤ جلدی تڑیاں کھڑکے جانا. ایک خوبصورت عورت نے آ کر مسئلہ پوچھا تو اس نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر. آپ سرکار مسئلہ بتا رہے تو منہ ادھر کر دیتا، مسئلہ دس دے نا منہ ادھر کرتا، ادھر نہ دے ادھر دے. تو میں تھوڑا تھپڑ مار کے روح ادھر ادھر کرتا پیا، ادھر نہ دے ادھر دے. تسی ادھر ہی دیکھی جاندے پہ یا بار بار. اور میں نے کچھ کرنا تسی ہے، تم ہی سے چلنی عدم کی منزل کہ جس میں کھٹکا قدم قدم ہے. تسنیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے. وقت تھوڑا ہے، لگا دے جو لگانا ہے، لگا دے جو لگانا ہے. اللہ کے نام پر کھیلیں گے نا یار. میں نے آگے بھی شعر سنایا تھا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. اے جدائی نہیں سن منظور دے یار، اس کا نام لیتے موت نہ آئے تو زندگی کیسی. ہم یہ تو مانتے نا لا الہ الا اللہ کے مطابق یا اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے. میں کہتا ہوں کلمے کے مطابق زندگی گزارتے موت آئے. پڑھتے کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے جس کے پاس اسباب ہو جانا چاہیے. ہر عقل مند مسلمان پر فرض ہے افضل کاموں میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد راستے میں جہاد کرنا اور حج کرنا آتا ہے. جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اس میں گناہ کیوں نہیں کیا، خوشی کام کوئی نہیں کیا. ایسے ہی ہے جیسے آج اس کو مان سے جنا ہے.
10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। या अल्लाह तेरी मेहरबानी है। यार देखो ना, असबाब रब पैदा करे तो रब की बारगाह ना जाए, कितनी शर्म की गल है। मैंने कोई कहता वो जून की गर्मी हो, मैं कहा मैं लगनी नहीं, मैंने कोई होर लग गया, मैं ही कह रहा गर्मी लगनी नहीं। पुलिस रात में जब चलते होंगे ना बेटे, तो हर एक अपना एक नूर होगा। कोई एक लम्हे में पहुंच जाएगा जन्नत की तरफ, पुल क्रॉस कर लेगा। कई जो होंगे वो समझे हवा की तरह जाएंगे मुख्तलिफ। को जो काफर लोग होंगे ना, जो वो देखेंगे किसी नूर वाले ने तो कहेंगे यार थोड़ी जी नूर की रोशनी सानू भी दे दे। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे पीछे देख शायद तेरा कोई नूर मिल जाए तेन। कोई नहीं देगा बेटे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे करके आमत में मान गया। अगर आज तुहानू रब दे तबार नहीं ना तो कुछ कर सकता है। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਾਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल च अल्लाह का शुक्र। दिमाग बड़े। मुझे बचपन से लेकर आज तक ये फिक्र नहीं हुई कि रोटी कहाँ से मिलेगी। यानी क्या बात है, बचपन से लेकर आज तक यकीन मैंने दिल में ये खौफ कभी नहीं पैदा हुआ कि रोटी कहाँ से मिलेगी, गुजारा कैसे हो, ये कभी खौफ पैदा नहीं हुआ। देख लो, मैं तकरीर को पैसे तो नहीं लेता बेटा कि मैं तुहानू तकरीर करना मैं पैसे लैके जावांगा, कोई झोली फेरांगे इत्थे। असीं सारे पहले इसबाब खत्म कर देते। हम पीरी मुरीदी करते हैं, मगर क्या करते हैं, दम दरूद तवीज़ आके करने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कि कमाई करने के जरिए ही नहीं है। तुहानू शफा रब ने तो नहीं कि मैं अच्छा तुहानू मेरी गल ते एतबार नहीं, तवीज़ ते एतबार है। बात है यार, मैं तुहानू रब दे सुपुर्द करा, वो तुहानू यकीन नहीं, अपने पिछे ला लाओ, ठीक है। ऐसे ही ना बाबे दे कोल भी लैन की जाते हो। दुनिया कभी बाबे कोल जाओ मैं रब का दीदार करवाओ, होंदा नहीं तो दुनिया च खाब हो सकता है। क्योंकि जो बंदा कहे ना मैनू अल्लाह का दुनिया दीदार ऐस अखा हो सकता, काफर ऐस दुनिया ऐसे अखा दीदार नहीं हो सकता। हजूर का हो सकता है लेकिन अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। अल्लाह की तजल्ली दरख्त जो बोले, जो मूसा अलैहिस्सलाम नूं आवाज़ आई है तो असीं कहांगे तजल्ली दरख्त जो तजल्ली का मज़हर है। तुहाडे च भी तो आवाज़ां आउंदियां ने रब दियां कि नहीं आउंदियां? तुहाडी आवाज़ां किसी होर दियां आउंदियां ने। साडे अंदरों यार बोलदा की कहंदे ने, वो मैनूं भुल जांदा हुंदा की कहंदे ने है। हाँ वही जो तुसीं कहंदे ते जदों हर एक दे अंदरों कोई और बोल रहा तो दस दो। फर्ज मैंने और तुमने ये काम किया ऐसा हो जाएगा। मैं किया है ना, टाइम ज़्यादा हो गया, एक वाक्य सुना देना। नहीं फिर भी मैं सुना देना, हाले बड़ा टाइम है मेरे को, 2-3 जुम्मे पे मैं कहानी फिर अगले हज तो फिर शुरू कर देना। साढ़े पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी गल सुना के बंद कर दें। आप बेनमाजी के हाथ पका नहीं खाना खाते थे। आप फरमाते थे कि इतना रोटियों को डेढ़ पड़ा हो ना तो ऊपर कुत्ता मुंह मार दे ना तो ऊपर की रोटियां फेंक दे, नीचे की खा ले, लेकिन अगर बेनमाजी हाथ रख जाए ना तो सारियां फेंक। उसकी नफूसत इतनी होती है कुत्ते से ज़्यादा। आप नहीं खाते। मेरा भाई था ना छोटा, तो उसका दिल किया, वो भी मरीद हुआ ना, उसने दिल किया कि मैं ना इंशाअल्लाह ताला मैंने भी बेनमाजी के हाथ का पका नहीं खाना खाना, मैंने भी ये नहीं करना, मैंने भी वो नहीं करना। उसने फटाफट कर लिया। अब उसके बाद कहीं शादी पर होना ना, मैंने नहीं जाना, मैंने रोटी नहीं खानी। और मैं क्या गल सुन, भा तकवे वाले परहेजगार, जो करना ही ना अपनी गर्दन ते कर, सानू झूठ नहीं बोलना आंदा। ऐसे मरे कह मैं बड़ा ही नेक हो गया भाजी, मैं उन्हें अज काम नहीं करने, ऐलान कर, असी कहा तो झूठ बोलीए। और गल सुन, तकवा परहेजगारी अपने पैरों से खड़ा होकर करी, जो कमान लगेगा उदो करी, साढ़े पैसों से नहीं करनी। अब मैंने कोई गलत बात की, अगर उसके पैर तोड़ दिए जाए, कमाने के काबल ना छोड़ा जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए उसे क्या समझाया, तकवा परहेजगारी करनी है ना, अपने पैसों से ही करना, हमने झूठ नहीं बोलना, ऐलान कर। वो नाराज सा हो गया, लो जी मेरे भरा ने मेरा साथ नहीं दिता, यह कोई गल है करने वाली। मुझे समझ आई, मैं क्या गल सुन, तुम भी सुन लो, मैं गल सुन यार, मैं ऐसा शैतान, गौर ना गल सुनी, मैं वैसे तेन क्या होए परहेजगारी करनी तो अल्लाह तेरा कानून असूल इन्ना ही छोटा सी कि मेरी गल ते टुट गया।
भाई साडियां गल्लां दे नाल अगर कुछ चलता नहीं वो साडे खिलाफ भी तो ना होए। हमने कौन सा झूठ बोला? अंदर का शैतान खिलाफ कर देता। उसने समझा भाई ने मेरे गलत बात की है, हालांकि मैंने ठीक कहा। बेटे माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बेटा पाँव पर खड़ा हो, पाँव पर खड़े होकर परहेजगारी करो, दूसरों के पैसों पर नहीं चलना, जो करना है अपने पाँव पर। अगर माँ कहे बेटा दीन पर नहीं चलना तो छोड़ देंगे, कहेंगे माँ दीन की वजह से तो तेरी इज्जत करता हूँ, वरना माँ कौन सी? अल्लाह ने फरमाया है तो मैं तेरी इज्जत करता हूँ, तू माँ है। अगर तू अल्लाह के दर से मुझे रोकती है तो तू माँ कैसी? मासियत में, गुनाह के कामों में माँ को नहीं देखा करते, बाप को नहीं देखा करते, अल्लाह को देखा करते। कहानी खत्म हो जाती है बेटे। उसके सामने कोई भी नहीं है, उसके साथ सारे। अगर हम आपके आगे झुकेंगे भी तो उसके लिए कि यार तेरी मान लेने तेरी का, वरना सीधियां सीधियां गल्लां, दो उर्फी गल्लां जिन्होंने ना समझ आए वो फिर आए 6 महीने च आएगी। इन्नी जल्दी नहीं ना गांधी। वो 60 साल का बोझ चुक के रस्मो रिवाजी वो मौलवी ने गल्लां सुन सुन के बंदा चल रहा होंदा है, वही तरीकेकार वजह किते होंदे, तो चेंज भी नहीं कर सकता। वो जब इत्थे आके सुनता ना कहता यार कोई गल पल्ले नहीं पई, कोई 6 महीने लाओ साढ़े कोल भी, अद्धा घंटा पौना घंटा कोई सानू भी दिओ, कोई ना कोई चेंज आ ही जाएगी। ए हुण तुसीं कहो जी 5 मिनट च सानू इंज कर दिओ, भाजी मेरे को इहो जिहा कोई जरिया नहीं जे कि 5 मिनटां च सारा कुछ सिखा के घर कर छड्डा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਕੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂ ਚਲਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਭਾਈ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ ਜੇ ਭਾਜੀ? ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਕੋਈ ਟਿਬਰੀ ਟੈਡ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਿਬਰੀ ਵੀ ਟੈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। अस्सलाम वालेकुम।